السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی حدیث رمضان المبارک کے روزے کے بعد روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال کے پورے روزے رکھے۔ یہ حدیث اسلام کی ایک بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتی ہے، ایک آسانی کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی عظیم فضیلت بیان کی ہے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت، ایک تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمتوں سے، برکتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو رمضان کے روزے انسان کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ تو رمضان کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان روزوں کو بھی اس کی اہمیت کو ہمیں بتایا، ان روزوں کے سلسلے میں اس کی اہمیت کو ہمیں بتایا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد وہ شوال کے 6 روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال بھر کا روزہ رکھا، یعنی وہ صرف 1 مہینہ روزہ نہیں رکھا بلکہ وہ 12 کے 12 مہینے اس نے روزے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ وہ بندے کو تھوڑی عبادت پر اتنا سارا اجر، اتنا سارا ثواب، اتنا سارا فضیلت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ پہاڑوں سے زیادہ ثواب، پہاڑوں سے زیادہ رحمتیں، پہاڑوں سے بڑھ کر کے برکتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے سال کے روزوں کے برابر کیوں ثواب ملے گا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ بات کیوں فرمایا؟ تو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے اسلاف کا کہنا یہ ہے، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ایک نیکی کا بدلہ جو ہوتا 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے 300 روزے رکھے، اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے گویا اس نے کتنے روزے رکھے؟ 60 روزے رکھے، 360 روزے اس نے رکھے، یعنی تقریباً پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب مل گیا۔ 360 دن ہوتے ہیں سال بھر میں، تو 360 دن گویا اس نے روزے رکھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوال کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا بھی چاہیے کہ شوال کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ شوال کے روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان اللہ کی عبادت میں جڑا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد انسان عبادت میں سستی کرنے لگتا ہے، انسان کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن شوال کے روزے رکھنے سے عبادت کا وہ سلسلہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں شروع کیا تھا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شروع کیا تھا، وہ سلسلہ جاری رہتا بلکہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک سب سے اہم جو پوائنٹ ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو روزے ہوتے ہیں شوال کی، یہ انسان کو روحانی تربیت دیتا ہے۔ یہ روزے انسان کے اندر مسلسل عبادت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، یعنی انسان عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے انسان۔ اس سے انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا جب ہم روزہ رکھیں، رمضان المبارک بالکل ختم ہونے کو ہے، اختتام ہونے کو 2-3 دن رمضان المبارک کے بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا بھی روزہ رکھیں جس طرح سے ہم نے رکھا بھی، اور آگے شوال کے 6 روزوں کو بھی ہم پورا کریں۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ رمضان کے روزے پوری پابندی کے ساتھ رکھنے چاہیے اور رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزے ہم رکھیں اور اللہ رب العزت نے جو اس کی فضیلت ہمیں بتائی، جو اس کا اجر بتایا، جو ثواب ہمیں بتایا، وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ایک نئے ایپیسوڈ میں ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔